العظیم محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 2 اپریل 2023 اس ماہ مبارک میں آج کی رات میں ہم نے جو قرآن پاک کا حصہ سنا ہے، سورہ کہف کے کچھ آخری رکوع، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ الانبیاء، یہ ساری صورتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، جو اسلام کی بین الاقوامی اور عالمگیر نشت، اس میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن اقدامات کی ضرورت ہے، جن مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن حکیم کی ان صورتوں نے ان مسائل کی نشاندہی کی، ان کی وضاحت کی، ان کو بیان کیا ہے۔ اس لیے سورہ مریم، جس کا نام مریم علیہ السلام کے نام سے ہے، اللہ جل شانہ نے اس میں سمجھایا کہ اب اسلام آگے بڑھے گا تو مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ وہ اس میں آئیں گے، جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، مختلف ذہنوں کے مالک لوگ ہیں، وہ سارے لوگ مل کر ایک دین کی ترقی کے لیے کیسے کام کریں گے۔ مختلف قبائل، مختلف قومیں یہ مل کر کیسے کام کریں گی۔ قرآن حکیم آنے والے دنوں کی ان نوعیتوں کو واضح کرتا ہے، جس طرح اللہ جل شانہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا بیان کیا کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میری نسل سے، میری ذریت سے تو ایک ایسی اولاد مجھے نصیب فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری اور آل یعقوب کی وارث بنے، ایسی اولاد مجھے نصیب فرما دے۔ اب وہ اپنی نسل سے چاہتے ہیں کہ میری نسل سے ایسی اولاد آئے، اللہ نے ان کو تو دے دی اولاد، لیکن اس اولاد سے بڑھ کر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ آپ کی نسل ایک درجے تک کام کرے گی، اگلے درجے کا کام وہ آپ کی نسل نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، لہٰذا وہ بھی آپ کے خاندان سے ہیں لیکن آپ کی نسل سے نہیں۔ اب ایک خاندان وہ مل کر آگے بڑھ کر دین کا کام کرے گا، جس طرح قریش، یہ رسول اللہ کا خاندان، آپ کی اپنی تو نرینہ اولاد کوئی نہیں جو آپ کی وارث بنے۔ اب آپ کی وارث کون بنے گی؟ وہ آپ کی قوم بنے گی، آپ کی قوم میں سے لوگ وارث بنیں گے۔ اب اسی لیے قریش میں سے حضرت ابو بکر صدیق وہ حضور علیہ السلام کے جانشین اور خلیفہ بنتے ہیں، اور دین حق کا یہ پورا نظام اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی 2 قبیلوں کی قوتوں کو، قریش اور اس کے ساتھ انصار مدینہ، ان دونوں کو جمع کر کے بدر کے میدان میں ان دونوں کی قوت سے ایک نیا نتیجہ پیدا کر دیا۔ دونوں کو ایک کمانڈ میں لے کر آئے، ایک علم کے تحت سوچنے کا، سمجھنے کا، کام کرنے کا، ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کا ان کے اندر سلیقہ پیدا کر دیا۔ ہر ایک قبیلہ اپنی اپنی سوچ اور انداز سے، انصار مدینہ ان کی اپنی نوعیت ہے، کام کرنے کا اپنا انداز ہے، ان کے ہر کام کے کرنے کے سلیقے طریقے اپنے ہیں، ان کا مزاج اپنا ہے، ان کی ہابیز اپنی ہیں، ان کے شوق اپنے ہیں۔ اب قریش کے شوق اپنے، ان کا انداز اور ہے، طریقہ کار، لیکن رسول اللہ نے ان دونوں قوتوں کو جمع کر دیا۔ مدینہ کس چیز کا نام ہے؟ عرب کی یہی قوت قریش اور عرب کی دوسری قوت انصار مدینہ، ان دونوں کو جمع کر دیا۔ اسی طرح آگے بڑھ کر اب دیگر مذاہب کے لوگ وہ بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، جمع ہوں گے، ان کو آپ قرآن کے علم پر، دین اسلام کے تقاضوں پر ان اجمی قوموں کو کیسے جمع کریں گے، ان سے کیسے دین کا کام لیں گے، وہ کیسے دین کی خدمات سر انجام دیں گی۔ قرآن حکیم اس کو بیان کرتا ہے۔ ضمن میں حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ جل شانہ انسان
جب صدق دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ پھر ان کے لیے خوبیوں اور کمالات کے دروازے کھول دیتے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے نسل کی دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا فبشرناہ، ہم نے ان کو خوشخبری دے دی بغلام اسمہ یحییٰ، ایک بچے کی کہ بچہ آئے گا اور اس کا نام بھی ہم خود رکھ کر دیتے ہیں یحییٰ، زندہ رہنے والا، کردار ادا کرنے والا، متحرک، فعال۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ حضرت زکریا کے جانشین بنے، بیت المقدس کو انہوں نے آباد کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں اور اللہ کے دونوں نبی ہیں، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا کام لیا کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر، یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیگر قوموں کے جو اشراقی فلسفے کے بڑے بڑے فلاسفر تھے، عبادت گزار لوگ تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ جمع کر لیا، جمع کر کے دیگر قوموں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت اور رسالت میں عرب بھی آئیں گے، انصار بھی آئیں گے، یہود میں سے لوگ مسلمان ہو کر آئے، نصارہ میں سے لوگ مسلمان ہو کر آئے، ایرانی قوموں میں سے لوگ مسلمان ہو کر آئے۔ ہر قوم کا اپنا، اب ایرانیوں کا اپنا دین تھا، اپنا آئین تھا، اپنا قانون تھا، ان کا اپنا تمدن تھا، اس تمدن کے اعتبار سے ان کے ورکنگ کام کرنے کا انداز اپنا ہے، ان کا اپنا پورا سسٹم ہے۔ اب ان سب قبائل کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا دور پیدا کر دیا، ایک طریقہ کار وضع کر دیا۔ قرآن حکیم یہ سمجھاتا ہے اور فرمایا اس میں تمہیں انبیاء علیہ السلام کے کام کرنے کے طریقوں کو سیکھنا چاہیے کہ مختلف قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں سنائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کیسے کام کرتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کیسے کام کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کیسا کام کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیسا کام کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، یہ سارے نبیوں تذکرہ کرے ان کا کہ انہوں نے کیسے تحریک اٹھائی، انہوں نے کیسے کردار ادا کیا، انہوں نے اپنی نسلوں کو کیسے پروان چڑھایا، کیا کیا خوبیاں پیدا ہونی چاہیے۔ مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے بچپنے کا تذکرہ کر کے قرآن حکیم سمجھاتا ہے ہماری نسلوں کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو قرآن حکیم ان کی پیدائش کے بعد وہ آ کر دنیا میں کیا کریں گے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام قوم کے پاس ہے، فخرج علی قومی من المحراب ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا، اب اس بیٹے کے لیے حکم آتا ہے، حکم کیا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ اپنی کتاب کو طاقت سے پکڑ لو۔ پہلا حکم، نئی نسلوں کی تربیت کس سے ہوگی، علم حق سے ہوگی۔ خذ الکتاب بقوۃ، کتاب کو طاقت اور قوت سے پکڑو، اس کا ہر مسئلہ سمجھو، اس کی آیات بینات پر غور کرو۔ قرآن کیا سمجھاتا ہے، آج مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے، ان کے لیے تورات کا علم تھا، زبور کا علم تھا کہ ان کتابوں کو وہ پکڑیں، ان کو پڑھیں اور سمجھیں۔ خذ الکتاب بقوۃ، کتاب کو طاقت اور قوت سے پکڑو، کیا مطلب، اس پر غور کرو، اس کی عقل اور سمجھ پیدا کرو، اس کے حلقے میں آ کر بیٹھو۔ یہ پہلی ڈیوٹی ہے نئی نسل کی کہ نئی نسل اپنے دین کی بنیادوں کو سمجھ جائے۔ دوسرا کام ان کا کیا ہے، جب کتاب کو سمجھ لیا، کتاب کا علم حاصل کر لیا، اب اگلی ڈیوٹی کیا ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو بچپنے میں ہی حکم لگانا، فیصلہ کرنا، ہم نے ان کو یہ طاقت، صلاحیت اور استعداد دے دی، وہ فیصلے کرنے کے مالک بن جائیں، مختلف مشکل حالات میں صحیح فیصلہ کر سکیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، بچپنے کے اندر ہی ان کے اندر فیصلے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی صحبت سے، بیت المقدس کے ماحول سے،
اور انبیاء علیہ السلام کی تربیت سے ان کے اندر فیصلے لینے کی، فیصلے کرنے کی پوزیشن پیدا ہو گئی۔ آج ہمارے یہاں فیصلہ کرنے والی قوتیں کوئی نہیں ہیں، فیصلے کو متنازع بنانے والے لوگ ہیں کہ ہم ہر فیصلے کو متنازع بنائیں۔ قوموں کے فیصلے، اجتماعی فیصلے کرنے کی اہلیت نہیں رہی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صلاحیت تھی۔ اب مکہ کعبۃ اللہ گر گیا، بارشیں ہوئیں اچانک، اب دوبارہ کعبۃ اللہ تعمیر کرنا ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر پر اب سب لوگ تیار ہو گئے، کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، دیواریں اوپر اٹھ گئیں، اب حجر اسود کو رکھنا ہے۔ اب یہ سب سے بڑا اعزاز تھا، عزت کی بات تھی۔ ہر قبیلہ تلوار لے کر آ گیا، حجر اسود ہم رکھیں گے، ہر قبیلہ اپنی عزت چاہتا ہے۔ اب جب دیکھا کہ تلواریں نکلیں، لڑائی جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے، تو ان کے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا لڑائی جھگڑا مت کرو، کسی ایک رائے پر متفق ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ لوگ بتائیں۔ انہوں نے کہا کل جب تم سب لوگ کعبۃ اللہ میں آؤ، ایک وقت متعین کر لو کس وقت تم نے آنا ہے۔ جب تم کعبۃ اللہ میں آؤ، یہاں جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں آیا ہوا ہو اس کو اپنا فیصل مان لو۔ تم سب سے پہلے کون کعبۃ اللہ میں آیا ہوا ہوگا؟ اب جب سارے لوگ اکٹھے ہو کر آئے صبح کے وقت میں کعبۃ اللہ میں، کیا دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں موجود ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں کے کام امور دیکھ رہے ہیں کہ تعمیر میں ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے، ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر 35 سال کے قریب تھی۔ اب جب سب آئے اکٹھے تو کہنے لگے جاء الصادق الامین، اب تو صادق اور امین آ گئے، ہمیں ان کا فیصلہ قبول، ہمیں ان کا فیصلہ منظور، ہمیں ان کی رائے پسند ہوگی۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، ہر قبیلے کو آپ نے حکم دیا اپنا اپنا نمائندہ مقرر کرو۔ سب قبیلوں نے اپنے نمائندے مقرر کر دیے، ہمارا نمائندہ یہ ہے، دوسرے نے کہا ہمارا نمائندہ یہ ہے۔ اب قریش کے 12 قبیلے تھے، بنو عبد الدار کے 12 اولاد تھی، اب 12 قبیلے تھے، ان کے آگے چل رہے تھے، ہر قبیلے نے اپنا نمائندہ مقرر کر دیا، ان کے ساتھ ان کی شاخیں بھی تھیں، ان کے بطن اور افخاذ بھی، انہوں نے اپنے نمائندے مقرر کر دیے۔ اب سب لوگ جب نمائندے مقرر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، اور چادر بچھا کر حجر اسود کو اس کے اوپر اٹھا کر رکھ دیا، اور ان سارے لوگوں کو کہا کہ سارے لوگ مل کر اس چادر کو اٹھاؤ۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چادر کو اٹھایا، سب لوگوں نے مل کر اس چادر کو اٹھایا، فرمایا اٹھا کر اسے لے آؤ کعبۃ اللہ کے اس کونے میں جہاں حجر اسود کو نصب کرنا ہے۔ اب وہاں لے کر آ گئے، حجر اسود کو رسول اللہ نے اٹھایا اور اٹھا کر وہاں رکھ دیا۔ اب دیکھو سبحان اللہ، کتنی عقل اور سمجھ اور بصیرت اور تفقع ہے کہ سارے معاملات کو کیسے حل کرنا ہے، سارے لوگوں کو شامل کر کے مسئلے کو حل کیا، کسی کو الگ کر کے نہیں مسئلے کو حل کیا۔ قومی مسئلہ، اجتماعی مسئلہ، یہ قوموں کے اجتماع سے حل ہوتا ہے، قوموں کو شامل کیسے کیا جائے گا؟ اسی لیے جو دین نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے، ساری قوم یہاں جمع ہو، ہر قبیلے کے لوگ مسجد میں آئیں، ان کا ایک ذہن بنے، دینی اعتبار سے ایک عمل وجود میں آئے، ایک قوم بن جائیں، ایک جماعت بن جائیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، بچپن میں ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت دے دی، یہ دوسری صفت ہے۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، یہ تیسری صفت ہے نئی نسل کی، ان کے اندر شفقت ہو، پیار ہو، محبت ہو۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ بچوں کو دیا ہوا ہے، بچوں میں آپس میں پیار ہوتا ہے، بچے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی بھی کرتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑا ختم کر کے فوراً دوست ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادم کہتے ہیں بچے من کے سچے، کہتے ہیں بچوں کی کچھ خوبیاں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، وہ لڑائی کرتے ہیں اور لڑائی کر کے فوراً لڑائی ختم کر کے فوراً پھر دوستی کر لیتے ہیں، فرمایا یہ بھی بچوں کی اچھی عادات ہیں۔ اب بچوں کے اندر اللہ نے شفقت رکھی، پیار رکھا ہے، اس لیے ماں باپ کو بھی حکم دیا، بڑوں کو بھی حکم دیا، بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آؤ، لیکن نگرانی کا نظام بھی قائم رکھو۔
غلط کام نہ کرنے دو ان کو، غلط کام کریں تو ان کے لیے کنٹرول بھی کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھو۔ وہ تمہارے قومی، دینی، اجتماعی دائروں سے باہر تمہاری نسل نہیں جانی چاہیے، کیونکہ بچے تو جانوروں کی طرح، انہیں تو پتہ نہیں، ابھی بچے عقل کے کچے، ان کی عقل پختہ نہیں ابھی، انہیں تو اپنا پتہ نہیں کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے کون سی اچھی نہیں ہے۔ اس لیے بچہ جو ہے آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کی عقل مکمل ہوتی ہے۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا، یہ تیسری صفت ہے نئی نسل کے اندر، شفقت اور پیار ہو، محبت سے ان کو پروان چڑھایا جائے۔ اور چوتھی صفت وَزَكَاةً، ان کے اندر زکوٰۃ، یہ پاکیزگی بھی موجود ہو، زکوٰۃ بھی ہو، پاکیزگی بھی ہو۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ متقی بھی ہو، گناہوں سے بچنے والے، غلطیوں سے بچنے والے۔ بچوں میں یہ طریقہ پیدا کیا جائے کہ وہ غلطیوں سے بچیں، اس لیے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے تو ان کو سوال حل کروائے جاتے ہیں۔ سوال حل کرانے میں یہ سوال صحیح ہے اور یہ سوال غلط، یہ جواب غلط، یہ سوال کا جواب صحیح لکھو، ان کو صحیح جواب لکھنے کی تلقین ہوتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے میں نے صحیح کام کرنا ہے، میرے سامنے سوال آئیں گے زندگی کے، میں نے زندگی کے سوالوں کا جواب دینا ہے اور جواب صحیح دینا ہے۔ اب یہ اس کو پریکٹس ہوتی ہے تعلیمی نظام سے۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اس کی ایک صفت یہ بھی ہے، اس کے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، حلال حرام کا فرق پیدا ہو، یہ چیز میری ہے یہ چیز میری نہیں ہے۔ اب بچے کو یہ سکھائیں، وہ اپنی جوتی استعمال کرے، وہ اپنا برتن استعمال کرے، وہ اپنی چیز استعمال کرے، وہ دوسروں کی چیز نہ استعمال کرے، اس کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب بچے کا تقوی بچے کے درجے کا ہوگا، وہ دوسرے کی چیز نہ اٹھائے، اب اس کی عادت بن جائے اپنی اپنی چیزوں کو استعمال کریں۔ اب رسول اللہ بچے تھے اور ایک ماں کا دودھ پی رہے ہیں، ایک آپ بچے ہیں، دوسرا دائی حلیمہ کا بچہ ہے، اس نے اپنی چھاتی کے دو حصے کر لیے، ایک حصہ رسول اللہ کو دودھ پلانے کے لیے، دوسرا حصہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ اب جب بھول کر بھی وہ اپنے بچے کے حصے کی طرف رسول اللہ کو لگا دیتی بچپن میں، یہاں سے دودھ پی لیں، تو روایات میں آتا ہے رسول اللہ وہاں سے دودھ نہیں پیتے تھے، یہ تو میرے بھائی کا حق ہے۔ دوسری تو قدرتی طور پر، طبعی طور پر اللہ کے پیغمبر بچپن میں دودھ پینے کی عمر میں ان کو کیا پتہ ہے، لیکن قدرت نے ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ دوسرے کا حصہ نہیں لینا، اپنی اپنی چیز لینی ہے، اپنا اپنا حصہ لینا ہے۔ بچے گھروں میں کیا کرتے ہیں، اپنا حصہ کھا لیا، دوسرے کا بھی کھا لیا، اب دوسرے کا بھی کھانا یہ جرم ہے، بھئی اپنا حصہ کھاؤ، اپنے حصے کی چیز استعمال کرو، دوسرے کے حصے کی چیز کیوں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ بچوں کا تقوی ہے۔ وَكَانَ تَقِيًّا، وہ بڑے ہو کر بھی متقی تھے، لیکن بچپن کے اندر قرآن کہتا ہے ان میں یہ صفات تھی۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار، جو ہمارے محسن ہیں، ماں باپ سب سے پہلے محسن، شیخ، مرشد، استاد، معلم، علماء، یہ ہمارے بڑے محسن، وہ اپنے محسنوں کے فرما بردار بن جائیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، اور وہ جبار نہ ہو، سخت گیر نہ ہو، لڑاکو نہ ہو، وہ غلطیاں اس طرح کی غلطیاں نہ کرے، جباراً عاصیہ، گناہ کی طرف نہ جائے۔ فرمایا یہ اس کے اندر صفت ہونی چاہیے، جب گناہ کی طرف بچہ جائے فوراً اس کو پکڑ لے۔ اب قرآن حکیم عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بچپن بیان کر کے ان کے بچوں کی تربیت کی صلاحیت اور ان کے امور کا تعین کر دیتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلا، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں دین کی، کتنے پیار سے دعوت دیتے ہیں کہ ماں باپ مشرک ہے، وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، وہ دین کے خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اب اذ قال لأبیہ یا ابت، اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں، اپنا نظریہ سمجھاتے ہیں، دین سمجھاتے ہیں، کافر باپ کو یا ابت، اے ابا جان، ابا جان، ابا جان کیا کر، ان کو خطاب کر کے پیار بھرا، محبت بھرا جملہ بول کر یا ابت، ابا جان۔ اب آپ یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، فلاں کام کیوں کرتے ہیں، فلاں کام کیوں کرتے ہیں، رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ آخر میں باپ کہتا ہے
کہ میں تجھے یہاں سے نکال دوں گا، اپنے وطن سے نکال دوں گا، چیزیں تجھ سے چھین لوں گا، سب کچھ کہتا ہے، ڈراوے بھی دھمکاوے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا اور میں پھر بھی آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا، آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا۔ باپ گھر میں، خاندان میں دین سمجھانا ہے، لیکن شفقت اور پیار سے، غصے سے نہیں۔ اب گھر میں بھی دین سمجھانا ہے، بچوں کو بھی دین سمجھانا ہے۔ آج ہمارے بچے ہمارے گھروں میں بڑے ہوتے ہیں، ان کو دین کس نے سمجھایا؟ کسی نے بھی نہیں سمجھایا۔ وہ نیٹ سے دین پڑھتے ہیں، وہ سوشل میڈیا سے دین پڑھتے ہیں۔ اب ان کو دین سمجھانے والا، اب مسجد میں دین نہیں، فرقہ پڑھایا جاتا ہے، ہر مسجد والے اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں۔ اب ہر گروہ مدرسہ ہے، اس میں جائے گا، وہ اپنے گروہ کی بات کرے گا، اپنے فرقے کی بات کرے گا۔ آج مسلمان نسل کے لیے بڑا المیہ ہے۔ اب اگر دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں فرقہ واریت ہے، ہر فرقے والے اپنا فرقہ سمجھاتے ہیں، دین نہیں سمجھاتے۔ ہر فرقے کے 4 5 یا زیادہ سے زیادہ 10 اختلافی مسائل ہیں۔ جو نئی نسل ان کے پاس آتی ہے، اس کے ذہن میں 10 اختلافی مسئلے ڈالتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے اتفاقی مسئلے سمجھاؤ، توحید سمجھاؤ، رسالت سمجھاؤ، آخرت سمجھاؤ، اخلاق سمجھاؤ، ان کو عقل دو، ان کو شیطان کے مقابلے کی قوت دو، ان کے اندر صلاحیت پیدا کرو۔ یہ پیدا کرنی ہے۔ قرآن اسی لیے آیا ہے، فرمایا میرے پیغمبر طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ قرآن ہم پر آپ نے اس لیے نہیں اتارا آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ تذکرہ نصیحت بن کر آیا ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ آپ قوم کے اندر جائیں، لوگوں کو اکٹھا کریں اور دیگر لوگوں کو بھی جمع کریں اپنے ساتھ، اور انہیں قرآن سمجھا کر ان کو ایک طاقت میں علم، شعور، اخلاق اور ان کے اندر سمجھداری، یہ ساری چیزیں پیدا کر دیں، اور پھر بڑے بڑے فرعونوں کا مقابلہ کر کے وہ انسانوں کو غلامی سے نکالے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح محنت کی، کوشش کی۔ قرآن موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، فرعون کو دعوت دیتے ہیں، فرعون کو توحید سکھاتے ہیں، فرعون کو بنی اسرائیل کی آزادی کا نظریہ دیتے ہیں کہ اس قوم کو آزادی دو۔ اب فرعون اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے، اب جس طرح آج بھی ہمارے یہاں اصل مسئلے قوم کے بھوک ہے، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، ان مسئلوں کو کوئی ڈیبیٹ نہیں، کوئی ڈسکشن نہیں کرتا، قوم غلام ہے۔ اب ادھر ادھر کے مسئلے کھڑے کر کے قوم کو پریشان کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ ارسل معی بنی اسرائیل ولا تعذبہم، بنی اسرائیل کو آزادی دے دے، میں انہیں ساتھ لے کے جاؤں، ان پر عذاب غلامی کا ختم کر۔ ہم اس عذاب کو اب نہیں مانتے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، میں اس کے لیے دلائل لے کر آیا ہوں رب کی طرف سے۔ اچھا فرعون کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قال فما بال القرون الاولیٰ، یہ بتاؤ کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، تم سے پہلے ان کا کیا حال ہے؟ وہ جنت میں گئے ہیں کہ جہنم میں گئے ہیں؟ تم کہتے ہو میری بات مانو تم نجات پاؤ گے، تو تم سے پہلے لوگ وہ تو تیرے اوپر ایمان نہیں لائے، وہ کدھر جائیں گے؟ ان کے بارے میں بتاؤ۔ اب وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو الجھانا چاہتا ہے کہ اگر کہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے تو میں کہوں گا تو پھر ہم بھی آپ کو مانے بغیر جنت میں چلے جائیں گے، آپ کو ماننا تھوڑا ہی ضروری ہے، دور کے نبی کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں۔ اور اگر کہیں وہ جہنم میں جائیں گے، مجھے نہیں مانا، تو میں قوم کو کہوں گا یہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے سمجھدار، اللہ کے نبی، ان کے اندر سمجھ بھی ہے، عقل بھی ہے، تحمل بھی ہے، فرعون کے گھر میں پلے بڑے ہیں، اس لیے انہوں نے جواب کیا دیا؟ علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔ تو بتا بنی اسرائیل کو آزادی دے گا کہ نہیں دے گا؟ آج کے مسئلے کا حل بتا، اس میں تو کیا کرے گا؟ آج کے مسئلے کے حل میں تیرا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو اس دوسرے مسئلے میں الجھنا چاہتا ہے۔ علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرے رب سے کوئی چیز دور بھی نہیں ہوتی، میرا رب بھولتا بھی نہیں ہے، جو جرم کرے گا اس کو سزا دے گا۔ تو اپنا بتا، تو نے جو جرم کا راستہ اختیار کیا، تکبر کا، قوم کو غلام بنانے کا، ان کے اوپر بوجھ لادنے کا، قرضے لادنے کا، مہنگائی لادنے کا، ٹیکس لگا کر ان کو عذاب میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے، میں تو اس قوم کو تیرے عذاب سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں، یہ مسئلے کا حل کر۔
اب موسیٰ علیہ السلام کے مسئلوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، فرعون نے اعلان کر دیا جا کر بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے ڈاکٹر، فلاسفر، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے صحافی، وکیل، ڈاکٹر جمع کر کے لے کر آؤ، جادوگر، وہ آ کر مقابلہ کرے موسیٰ کا، ہم تمہیں پیسے دیں گے، جاگیریں دیں گے، پلاٹ دیں گے، تم آ کر ہمارا دفاع کرو اور سمجھاؤ، موسیٰ کے دلائل کا رد کرو۔ اب اس نے سارا اعلان کر دیا پوری مملکت میں، سارے جادوگر، بڑے بڑے پادری، سب لوگوں کو جمع کر کے لے آؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بتاؤ کس دن جمع کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عید والے دن جمع کرو، ساری قوم جمع ہوگی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، عید کا دن ہو، زیب و زینت کا دن ہو، اور دوپہر چڑھے کا وقت ہو، جس وقت ہم عید پڑھتے ہیں 8-9 بجے 10 بجے کا وقت، یہ چاش کا وقت، اس وقت میں سب کو جمع کرو۔ اب پوری قوم جمع ہو گئی، فرعون بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کے سارے پارلیمنٹ کے ممبران بھی بیٹھے ہوئے، اب پادری اور بڑے بڑے ان کی جگادری بھی بیٹھے ہوئے، اور وہ جادوگر بھی آ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے اور ساتھ ہارون علیہ السلام، 2 آدمی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ 2 آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتے، 2 آدمی، پوری قوم ایک طرف ہے فرعون کے دباؤ میں، فرعون کا غلبہ، فرعون کی طاقت، فرعون کی پولیس، فرعون کی فوج، فرعون کا میڈیا، فرعون کے مولوی، پیر، لیڈر، وزیر، سفیر، سارے وہاں موجود ہیں، پوری قوم جمع ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ میدان میں آ گئے، عید کا دن ہے۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا۔ اب موسیٰ علیہ السلام، جادوگر آ گئے، انہوں نے کہا تم اللہ پر جھوٹ الزام تراشی کر کے آتے ہو، قد خاب من افترا، جو جھوٹ باندھتا ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، قد افلح اليوم من استعلا۔ اب وہ کہتا ہے، فرعون کہتا ہے آج کامیاب وہ ہوگا جو غالب ہوگا۔ اب وہ کہتا ہے یہ بھی جادوگر ہیں، موسیٰ اور ہارون کے بارے میں کہتا ہے یہ بھی 2 جادوگر ہیں، ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما۔ وہ کہتا ہے 2 فتوے لگائے فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، ایک سیاسی فتویٰ اور ایک مذہبی فتویٰ۔ سیاسی فتویٰ کیا تھا؟ ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے وطن سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وطن تو فرعون کے قبضے میں ہے، غلام اس نے بنایا ہوا ہے، قوم بیچاری کے وطن کہاں ہے؟ وطن تو اس کا ہے، کہتا ہے تمہیں تمہارے وطن سے نکالنا چاہتا ہے، وطن کا غدار ہے۔ یہ سیاسی فتویٰ ہوتا ہے، جو قوم کی بات کرے گا اسے کہیں گے یہ وطن کا غدار ہے، یہ پرانا فرعونی طریقہ کار ہے۔ اور دوسرا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ تمہارے آباء و اجداد کا دین ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ دوسرا مذہبی فتویٰ، یہ تمہارے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ فرعون دین کا محافظ ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کی دین کے مخالف ہے، عجیب منطق ہے۔ اب فرعون نے دونوں فتوے لگا دیے، تقریر کی اس نے، قوم کو کھڑا کر دیا، بڑکایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خلاف۔ اب سب کچھ ہو گیا۔ اب جب جادوگر میدان میں اترے، اب لے کر آئے، اب وہ لاٹھیاں، رسیاں لے کر آئے، اور انہوں نے وہ کیا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگوں کے خیال کو کنٹرول کر لیا، وہ لاٹھیوں کو دیکھتے ہیں یہ دوڑ رہی ہیں، سانپ بن گئے، اژدہا بن گئے۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا دل میں ایک طبعی خوف پیدا ہوا، اب کیا کریں گے یہاں فرعون اور اس کا پورا ماحول، اس کا ہم دونوں اکیلے اور یہ سارے جادوگر، انہوں نے سارا میدان لاٹھیوں سے، رسیوں سے بھر دیا، اور وہ حرکت کر رہے ہیں سانپ۔ حقیقت میں جادو کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ خیال بندی ہوتی ہے۔ اللہ نے فوراً حکم بھیج دیا، یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، مت ڈریں، آپ کے پاس حق بات ہے، سچا پیغام ہے، اگلا دور آپ کا ہے، آپ ہی بلند ہوں گے، انک انت الاعلی، آپ ہی غالب ہوں گے اس میدان میں بھی، ابھی بھی اور بعد میں بھی۔ الق ما فی یمینک، جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو ڈال دو۔ فاذا ہی تلقف، جب وہ ڈالی، انما صنعوا کید ساحر، اب وہ جادوؤں کا سارا سانگ، وہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اژدہا بنی، ان سب کو نگل گئی۔
اب ان کو کھا لیا، اب فرعون کی طرف بڑھنی شروع ہوئی لاٹھی، وہ اسدہا، وہ سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے، کرسیاں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام میدان میں کھڑے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جب میدان میں اترے تو اس وقت اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ، یہ جو جادوگر آ رہے ہیں نا، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ولی ہیں، ان سے نرمی سے گفتگو کرنا۔ دیکھو عین میدان جنگ میں فرعون جس کو اتارتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ذرا ان سے نرمی سے گفتگو کرنا، یہ میرے دوست ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام، سارا معاملہ ختم ہو گیا تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ صفت دی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جب چاہتے فوراً اللہ تعالیٰ سے بات شروع کر دیتے، اللہ تعالیٰ فوراً ان کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ کلیم اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کی صفت ہی ہے کلیم اللہ۔ اللہ سے ہم کلام ہو گئے، یا اللہ یہ جادوگر یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میرے دوست ہیں۔ فرمایا موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، انہوں نے تیرے جیسا لباس پہن لیا، وہ مذاق میں لباس پہن کر آئے تھے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا لباس مذاق میں پہنا فرعون نے، تاکہ مذاق کریں، پھپتی کسیں۔ فرمایا تم نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے شرم آئی، جو تیرے لباس میں آئے وہ تیرا نہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تیرے لباس میں آئے گا ہم اس کو تیرا بنا دیں گے۔ یہ تو فرعون نے ان کے اوپر گویا احسان کیا ہے، لباس تیرا پہنا کر ان کو تیرا بنا دیا۔ اب وہاں سامنے جب فرعون کے ان جادوگروں نے دیکھا کہ حقیقت فرعون کی طرف نہیں ہے، انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام یہ وحی کے ترجمان، عرش عظیم کے ترجمان، ان کا علم صحیح، ان کے ہاتھ میں جو معجزہ ہے یہ تو علم حق کا معجزہ ہے، لہذا اس کے سامنے ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ فوراً القی السحرۃ سجدا، وہیں سجدے میں گر گئے سارے جادوگر۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون پریشان، جن کو میں نے اپنے مقابلے کے لیے، میں نے اپنے حمایت کے لیے بلایا تھا، میری فرعونیت، میرے غلام بنانے اور میرے بادشاہت کی حمایت کریں گے، موسیٰ کا شکست دیں گے، مقابلہ کریں گے، یہ تو الٹا اسی کے ساتھی بن گئے۔ تو فرعون نے پیترا بدلا، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ آپس میں پہلے سے ملے ہوئے تھے، یہ ان کا بڑا جادوگر ہے، یہ پہلے سے طے کر کے آئے تھے، لہٰذا اب یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اب میں تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا۔ اب اسی وقت فرعون ان کو کہہ رہا تھا تمہیں عزت دوں گا، تمہیں پلاٹ دوں گا، تمہیں مکان دوں گا، تمہیں تحفے تحائف دوں گا، اور جیسے ہی انہوں نے نظریہ بدل لیا فرمایا ہم تیرے دباؤ میں نہیں آتے، ہم تو تیرے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے، اب تو ہم ایمان لے آئے ہیں، ایمان لانے کے بعد اب ہمیں کسی چیز کی کوئی ڈر نہیں۔ فاقض ما انت قاض، جو تو چاہتا کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو ہماری دنیا ختم کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے، ہمیں موت قبول ہے ایمان پر، ہم تیرے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ فرعون نے ان کو سولیوں پر لٹکا دیا۔ آئے تھے فرعون کے وفادار بن کر، اس میدان سے نکلے تو موسیٰ علیہ السلام کے تابعدار بن کر، ایماندار بن کر، شہید بن کر اس میدان سے نکلے تو وہ انہوں نے فرعون کا سارا سانگ ختم ہو گیا، اس کا رعب بھی ختم ہو گیا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا فرعون۔ اب پوری بنی اسرائیل کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نیا دور مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح محمد الرسول اللہ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بدل ڈالا، دیکھو ان کو اپنے حق میں قائل کر لیا، وہ قائل ہو گئے ان کے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کا دین لے کر ہر میدان میں جو جائے گا ہر قوم کے بڑے لوگوں کو قائل کرو۔ اب دین آگے کیسے بڑھے گا؟ وہ قوم کے علماء، ہر قوم کے عالم ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان سے جا کر گفتگو کرو، ان کو قائل کرو۔ جب وہ قائل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد قوم کے دوسرے طبقوں پر محنت کرو، ہر قوم کے اندر جا کر تمہیں اسی طرح کام کرنا پڑے گا۔ قرآن یہ واقعات سنا کر مسلمانوں کو بتاتا ہے تم نے دین اور قرآن لے کر دنیا میں کیسے بڑھنا ہے۔ یہ سارے واقعات سنا کر فرمایا اللہ سے دعا مانگتے رہو ہر میدان میں اترنے سے پہلے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی دعا ہے، رب زدنی علما،
اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، ہر وقت یہ دعا مانگو، ہر قدم پر اب ہمارے علم میں اضافہ ہو، اب ہمارے علم میں، ہر دفعہ مسجد میں آئیں ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ تو علم کا اضافہ، علمی ترقی، شعور کی ترقی، ذہنی بلندی، یہ انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ اور پھر ایمان بھی ہو، ساتھ اللہ کا خوف بھی ہو، قوم کی خدمت کا جذبہ بھی ہو، وہ علم اصل علم ہوتا ہے، جس علم کی بنیاد پر خدمت کا جذبہ ہو، اخلاق اور علم جمع ہو جائیں اور عقل بھی پیدا ہو جائے۔ دین سمجھانا کیسے ہے، یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے کہ کسی کو دین کیسے سمجھانا ہے۔ ہر اجمی قوم کے، ہر قوم کے لیڈر کو، سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر، تاجر لوگ، ہر طبقے کو کیسے دین سمجھائیں گے، یہ صلاحیت پیدا کرنا ضروری ہے اپنے اندر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر قرآن سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیتیں آئیں، تو نے ان کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ جو دنیا میں قرآن کو یاد رکھے گا اللہ کہتا ہے میں اسے یاد رکھوں گا، جو قرآن کو بلائے گا اللہ کہتا ہے میں نے اسے بلا دیا۔ جس کو اللہ بلا دے وہ ترقی کر سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں، وہ زندگی کے ہر میدان میں ناکام ہوگا۔ سورۃ الانبیاء میں پھر رسول اللہ کا مقام بیان فرمایا کہ ہر نبی کا ایک مقام ہے، اور رسول اللہ کا مقام کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سارے نبیوں کی امتوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، لوط علیہ السلام کی امت، سارے نبیوں کو اللہ نے کمالات دیے، وہ سارے کمالات جمع کر دیے اللہ نے محمد الرسول اللہ میں۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین ہے، میرے پیغمبر آپ رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے دنیا کی ساری قوموں کو قیصر اور کسریٰ ظالمانہ نظاموں سے آزادی دلانی ہے، ان کو ترقی دینی ہے، ان کو فتح دلوانی ہے، ان کو کامیابی دلوانی ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اور فرمایا دیکھو اللہ کے پیغمبر مشقتوں سے نکل کر کہاں کہاں سے نکل کر آتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کو دیکھو، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچے، یہ بھی ایک مستقل واقعہ۔ کہتے ہیں یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، توبہ کرو، استغفار کرو، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ فرمایا عذاب آئے گا۔ اب یونس علیہ السلام عذاب کے آثار آنا شروع ہوئے، ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، وہاں سے قوم کو سمجھا کر وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اب غصے میں بھرے ہوئے، فرمایا یہ اللہ کا حکم نہیں مانتے، ان یہ عذاب میں شکار نہ ہو جائیں، عذاب کے آثار آئے تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اب نکل کھڑے ہوئے، ساتھ ان کی اپنی بیوی اور بچے اور کوئی بھی نہیں ماننے والا، اور ان کے 1500 کے قریب ان کی قوم کے لوگ تھے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے، آگے گئے کشتی میں بیٹھے۔ اب کشتی میں بیٹھنے سے پہلے چھوٹا دریا پار کرنا ہے۔ اب دریا پار کرنے کے لیے گئے تو اب بیوی ساتھ ہے، اب وہ خود جا نہیں سکتی، بچہ بھی ساتھ ہے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ اب پہلے ایک بچے کو اٹھایا دریا کے پار چھوڑ کر آئے، تاکہ ایک بچے کو پہلے چھوڑو، اس کو چھوڑ کر سامنے آئے تو پیچھے دوسرے بچے کو اور بیوی کو ساتھ، بچے کو کندھے پر بٹھائیں گے، بیوی کا ہاتھ پکڑ کے پانی سے گزار کر لے جائیں گے تاکہ آگے چلے جائیں۔ اب دیکھتے کیا، ادھر واپس آئے، بھیڑیا آیا اس بچے کو اٹھا کر لے گیا، اور پھر درمیان میں پہنچے بیوی اور بچے کو لے کر، تو دریا کے اندر چھوٹا دریا تھا، پانی کا ایک ریلا آیا، پاؤں پھسلا، بیوی بھی نکل گئی ہاتھ سے اور بچہ بھی چھوٹ گیا ہاتھ سے، بیوی اور بچہ پانی میں بہہ گئے۔ اب اکیلے تنہا یونس علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے بڑھے تو ایک دریا میں پہنچے، وہ کشتی پر بیٹھے تو انہوں نے کہا، کشتی والوں نے دیکھا کہ نیک صورت انسان ہے، اللہ کے نبی خوبصورت بھی ہیں، خوبصورت بھی ہوتے، انہوں نے کہا آپ بیٹھ جاؤ، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، بٹھا لیا۔ اب کشتی دریا میں پہنچی تو بھنور میں پھنس گئی۔ انہوں نے کہا قرآن اندازی کرو، اس کشتی میں کوئی آدمی بھاگا ہوا جا رہا ہے اپنے مالک سے۔ اب کشتی میں جب قرآن اندازی کرتے ہیں تو نام یونس علیہ السلام کا نکلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں آپ تو نیک آدمی، آپ کیسے اپنے مالک سے بھاگ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں ہی بھاگا ہوا ہوں۔
وہ کہتے ہیں نہیں، پھر قرآن اندازی کرتے ہیں، دوسری دفعہ پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں کشتی والے، آپ نہیں ہو سکتے، انہوں نے کہا نہیں میں ہی ہوں، انہوں نے کہا پھر قرآن اندازی کی تیسری دفعہ، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، انہوں نے کہا اب تو پکا یقین ہو گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے اٹھا کر سمندر میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، ادھر سے سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا میرا یونس آ رہا ہے، اس کو اپنے پیٹ میں نگل لے، جگہ دے دے، ہضم نہیں کرنا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اب سب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اب وہاں مچھلی کے پیٹ میں ہے وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اب مچھلی کے پیٹ میں اب وہاں عبادت کر رہے ہیں، ہر جگہ کی عبادت اپنی ہوتی ہے، وضو کیسے کریں، طہارت کیسے کریں، سارے کام مچھلی کے پیٹ میں مشکل ترین حالات میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے گزارا، اور اس گزارنے کے بعد اب وہاں 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن مسلسل یہ وظیفہ کیا۔ اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں چلہ گزارو ذکر میں۔ آج لوگ ذکر میں چلہ کوئی بھی نہیں گزارتا، مسلسل 40 دن رات دن اللہ کا ذکر کریں، کم از کم 3 چلے گزارنے چاہیے اللہ کے ذکر میں، تاکہ ہمارا دل بیدار ہو، دماغ بیدار ہو۔ یہ اللہ والے یہ 3 چلے گزارتے تھے، مسلسل ذکر کرتے تھے، تو اس سے نور الہی پیدا ہوتا ہے دل کے اندر، دماغ کے اندر۔ اب یونس علیہ السلام اعتکاف میں ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر، جبر کا اعتکاف۔ آج تو رمضان شریف میں اعتکاف میں اللہ کہتے ہیں آ جاؤ میرے پاس مسجد میں، مسلمان کہتا ہے وقت ہی نہیں۔ یاد رکھو کبھی زبردستی کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، پھر اس لیے تیار ہو جاؤ کہ ہم آخری 10 دن اللہ میاں تیرے پاس ہیں، وگرنہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں پھر؟ جی اعتکاف تو کرنا پڑے گا، یہاں نہیں کرو گے تو وہاں کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا۔ اس لیے نیت صحیح کر لیں سارے لوگ، انشاءاللہ زندگی میں کم از کم 2-3 دفعہ تو انسان کو اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے خوب تیاری کریں۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کا اعتکاف، موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا اعتکاف طور پر کیا، رسول اللہ نے 6 مہینے کا اعتکاف غار حرا میں کیا، ہر نبی نے اعتکاف کیا۔ یونس علیہ السلام کو بھی اللہ نے اعتکاف کروایا مچھلی کے پیٹ میں۔ وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں پکار رہے ہیں، ایک اندھیرا نہیں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، جی، اور رات کی تاریکیوں کا اندھیرا، اندھیروں کے اندر پکار رہے ہیں۔ اور یونس علیہ السلام کی پکار آسمانوں پر پہنچتی، حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، صوت نحیف، یہ کمزور سی آواز آ رہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زمین کی تہ میں سمندروں کے اندر پکار رہے ہیں، اور اس پکار کی صدا مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آسمانوں کو، عرش الہی کو ہلا رہی ہے، وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ آواز جا رہی، آواز جاتی ہے، ہم آواز نکالیں تو صحیح، آج ہم کلمے کی آواز نکالتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے آواز نکالیں تاکہ ہمارا کان سنے، پھر اپنا دل ہمارا سن لے کلمے کی آواز۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کیا کریں، لا الہ الا اللہ، پتہ چلے کہ میرا دل وہ بھی میرا ذکر سن رہا ہے۔ دل کو بھی کلمہ پڑھانا ہے۔ آج ہم دل کو کلمہ نہیں پڑھاتے، صرف زبان کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ والے یہ دلوں کو کلمہ پڑھاتے تھے، اس لیے جب دل میں کلمہ اترتا ہے، اب یہ کلمہ یہ عرش کو کھٹکھٹاتا ہے۔ صوت نحیف، یہ کمزور آواز ہے، صوت مألوف، لیکن جانی پہچانی آواز ہے، یہ آواز تو پہلے بھی آتی تھی، یہ کمزور کیوں ہے؟ فرشتے آپس میں بحث کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ یونس کی آواز، یہ میرے بندے یونس کی آواز۔ رسول اللہ جب طائف کے میدان میں پتھر کھائے نا، طائف والوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، زخموں سے چور ہو گئے، پنڈلیاں خون سے بھری ہوئی، جوتے خون سے اٹے ہوئے، طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کھا کر اللہ کا نام سنا کر آئے، اور اللہ کا کلمہ سمجھانے کے لیے گئے، مار کھا کر جب ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھے، ٹیک لگائی پتھر پر بیٹھ کر، رب کی حضور دعا مانگ رہے ہیں، وہ دعا بھی عرش پر پہنچی، اللہ نے ملک الجبال کو بھیج دیا، فرشتے کو،
کہ جاؤ جا کر میرے پیغمبر کو جا کر یہ پوچھو جا کر کیا کہتے ہیں۔ اگر حکم دیں طائف والوں کو، فرمایا یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، جبریل نے کہا طائف کے پہاڑوں کو اٹھائے گا اور ان کو آپس میں پیس دے گا۔ فرمایا نہیں، میں تو ان کے دل بدلنے کے لیے آیا۔ وہاں جب بیٹھے رسول اللہ دعا مانگی تو وہاں اللہ سے دعا مانگ رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے باغ ہے، انگور کا باغ، اور اس میں مکہ کے سردار جو پکے مخالف تھے، شیبہ، عتبہ اور شیبہ، وہ دونوں وہاں بھائی تھے، ان کے باغ تھے، ان کا گرمائی مقام تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک غلام کو بھیجتے ہیں اور جا کر اسے کہتے ہیں جاؤ اس نوبارد کو یہ ٹرے میں رکھ کر یہ انگور کے خوشے دے کر جاؤ اور جا کر اس کو پیش کرو۔ اپنی قوم کے تھے، ان کا دل بھی بس تھے بڑے سردار، ہمیشہ مخالفت کی، لیکن جب دوسروں نے مارا تو ان کو رحم آنا شروع ہو گیا۔ اب وہ بھیجا، اب جا کر جیسے ہی اس نے جا کر غلام نے، اس کا نام عداس تھا، اس غلام نے جا کر ٹرے رکھی رسول اللہ کے سامنے، آپ نے اس میں سے انگور کا دانہ اٹھایا، انگور کا دانہ اٹھایا، بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، تو وہ کہنے لگا انا بارض بسم اللہ۔ اس زمین میں بسم اللہ پڑھنے والا کون ہے؟ اس زمین میں بسم اللہ، اللہ کا نام لینے والا کون ہے؟ فرمایا میں ہوں اللہ کا نام لینے والا۔ کہا آپ کون؟ آپ نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا سے ہوں۔ فرمایا نینوا یونس ابن متہ کا شہر، میرے بھائی یونس کا شہر۔ وہ کہتے ہیں یونس کو کون پہچانتا ہے اس سرزمین میں؟ فرمایا وہ میرے بھائی تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا یونس وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ تو میرے بھائی تھے۔ جب اس نے یونس کا تذکرہ سنا تو اس کے اندر کی تاریخ بول پڑی، اندر کی محبت اٹھائی، اس نے فوراً رسول اللہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پیار کیا، اور جب اس نے بوسہ دیا تو بھائی آپس میں کہنے لگے لو غلام بھیجا تھا انگور دے کر، وہ تو سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ بھی ادھر ہی چلا گیا، وہ جا کر وہاں اپنا دل انگور نہیں لے کر گیا، لے کر انگور گیا تھا اور دے کر دل بھی آ گیا۔ یہی حال ہوتا ہے نبیوں کو پاس جانے والے، جادوگر گئے وہ بھی دل دے کر آ گئے، اور مکہ والوں کا غلام عداس گیا وہ بھی اپنا دل دے گیا۔ یونس ابن متہ کے شہر سے ہو؟ اور میں ان کا حال، قرآن انہی کا حال تو بیان کرتا ہے۔ اور اللہ نے یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا، پھر مچھلی کو حکم دیا اب میرے بندے کو، میرے حبیب کو اب ذرا باہر نکال کے جا کر ڈال کے آؤ سمندر کے کنارے۔ اور فرمایا اللہ نے وہاں سمندر کے کنارے ایک کدو کے درخت کی بیل اگا دی۔ اب یونس علیہ السلام کا جسم پلپلا ہو گیا، بچے کی طرح، اٹھ بھی نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، اب کوئی چیز کھا بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے جنگل کی ہرنی کی ڈیوٹی لگائی کہ تو میرے نبی کو آ کر روزانہ دودھ پلاؤ صبح شام۔ اب اوپر سایہ کر دیا، اب جسم مضبوط ہوا تو پھر قوم دیکھ رہی ہے، دیکھنے تلاش کرتے ہوئے اب یونس علیہ السلام وہ جائیں تو کدھر جائیں؟ اب جائے اپنے گھر کی طرف، دیکھا تو ساری قوم مسلمان ہو گئی، سارے قوم رخ بدلا ہوا ہے، دیکھا تو گھر بھی آباد ہے، بیوی بھی وہاں موجود، بچے بھی وہاں موجود، اور پوری قوم مسلمان ہو چکی ہے۔ جب یونس علیہ السلام نکلے تو پیچھے پوری قوم نے دیکھا، وہ چلے گئے تو عذاب تو آ رہا، ابھی عذاب کے آثار آئے تھے، تو انہوں نے استغفار کیا، پوری قوم باہر نکل گئی، بچوں سمیت، عورتوں سمیت، جانوروں سمیت، اللہ کے بارگاہ میں ایسا روئے، اللہ نے وہ عذاب ٹال دیا۔ فرمایا الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، قوم یونس سے ہم نے عذاب ٹال دیا، یہ وہ عذاب تھا جو ان سے ٹل گیا۔ اور یونس علیہ السلام کا یہ کلمہ قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے دلیل بن گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے جو اس کلمے کے ذریعے مجھے پکارے گا کذالک ننجی المؤمنین، ہم ہر غم اس کا نکال دیں گے جو مجھے اس کلمے سے پکارے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ آیت کریمہ کے نام سے مشہور، جب کوئی مشکل میں پھنستا ہے تو اس کا ورد کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، لیکن زبان سے کرتے ہیں، کاش دل سے بھی وظیفہ کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم لک الحمد۔